اللہ بھائی ان کریم کی حمد و ثنا رات سید انبیاء خیر الانام مولا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا محدود روز کائنات کے قائدہ قائدہ بوجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ المبارک کی نورانی گھڑیاں ہیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جو بندہ جمعے والے دن کوئی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ آج کا دن درود و سلام کا دن ہے، بالخصوص جو آج رات آ رہی ہے شب برات کی رات 15ویں شعبان المعظم، اس رات کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چند چیزہ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کر کے ہماری توبہ کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو رات آج آ رہی ہے اسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کا ایک نام ہے شب توبہ۔ برات کا مطلب ہے بری ہونے والی رات۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے اپنے گناہوں سے بری ہو جاؤ۔ اس رات کو اس لیے برات کہا جاتا ہے اور اس لیے برات کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکت والی رات کہا ہے۔ لیلۃ المبارکہ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبارک برکت والی رات ہے۔ اور میرے دوستوں اس رات کا ایک نام ہے شب رحمت، رحمتوں بھری رات۔ کیوں؟ اس ساری رات فرشتے اللہ کے حکم سے رحمتوں کا نزول کرتے رہتے ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اگلے دن سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آسمان، ایک ہوتا ہے آسمان دنیا۔ آپ کو یہ تو سب نے بتایا ہوگا کہ آسمان دنیا پہ فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آسمان دنیا کسے کہتے ہیں۔ آسمان دنیا سے مراد نزدیک والی جگہ، قریب والا آسمان۔ ویسے تو 7 آسمان ہے اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ نے بالخصوص اس رات کی نسبت سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا یعنی جو نظر آپ کو آ رہا ہے آسمان، قریب ترین والا آسمان، اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان پر میری رحمت آ جاتی ہے اور آوازیں دیتی ہے۔ کیا آواز دیتی ہے؟ حل من مستغفر فاستغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، بندے آج تجھے بخشش ملے گی، تو بخشش مانگ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ فرمایا آواز آتی ہے حل من مرزق فرزق لہ، فرمایا کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، کوئی بھوکا، کوئی پیاسا، کوئی بے روزگار، کوئی ایسا ہے، آج میں اسے رزق عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں انسان کی زندگی گزارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ یہ حدیں پار نہ کرو۔ جو ان حدوں کو تجاوز کر جائے گا، پار کرنے کی کوشش کرے گا یعنی گناہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری حدوں کو پار نہ کرو، میری حدود میں رہ کے میری عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے شریعت بنائی ہے، اس طرح اس دنیا کو گزارنے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے قول اور قاعدہ کا استعمال کیا ہے، اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو راستہ بتایا ہے میری طرف آنے کا، اس راستے پر عمل کرو، نہ کہ ہٹ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے راستے پر عمل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی ہر ادا میری ادا بن جاتی ہے، اس کا ہر عمل میرا عمل بن جاتا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا چلنا میرا چلنا بن جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے۔ میرے دوستو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ساری دنیا والے مل کر میری تعریف کرنا شروع کر دو، میری حمد بیان کرنا شروع کر دو، تو میری شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ میری جتنی شان ہے وہ مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ اور اللہ فرماتا ہے دنیا والوں سارے اکٹھے ہو کر میری مخالفت شروع کر دو، میری عبادت سے انکار کر دو، نہ عبادت کرو نہ نماز پڑھو، فرمایا مجھے پھر بھی کوئی فرق نہیں، میں رب ہوں، میں رب کائنات ہوں۔ اگر تم میری تعریف کرو گے تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، اگر تم میری تعریف نہ کرو گے اس میں تمہارا نقصان ہے۔ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو، ربوبیت میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر کیا کرو؟ فرمایا گناہ چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کے راستے پر نام بنو۔ تو آج رات گناہوں سے توبہ کی رات، اسے ہم شب توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اگلے دن ایک حدیث پاک میں پڑھا تھا مسلم شریف کے حوالے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قبرستان میں سے ایک عالم دین گزر جائے، حدیث کے لفظ غور سے سنیے گا، گھر جا کے اپنے اہل و عیال کو بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیارے پیارے فرامین حضور یہ فرما کے گئے تھے، فرمایا جس قبرستان میں سے ایک عالم دین گزر جائے، صرف گزر جائے، نہ فاتحہ پڑھے نہ درود پڑھے نہ کوئی ہاتھ اٹھائے، صرف قبرستان میں سے گزر جائے، میرے آقا نے فرمایا 40 دن کا عذاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ عالم دین کا اتنا مقام ہے۔ فرمایا کہ اس رات اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اپنی قوم کے علماء کی قدر و منزلت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے اور ان کا ادب و احترام زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ گناہوں سے جب پلید ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا وہ میرے لیے، میری رضا کے لیے سر سجدے میں رکھ دے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ استغفار کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ کا دور خلافت ہے، ایک شرابی شراب کے نشے میں مست جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، دور سے حضرت عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا، جب سیدنا فاروق اعظم کو دیکھا روب اور دبدبا پڑ گیا اور بوتل بغل میں دبا دی، اوپر سے چادر لے لی اور دل میں دعا کی، یا اللہ آج عمر کے غیظ و غضب سے بچا لے، میں شرابی ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، توبہ کر لوں گا۔ توبہ کے کتنے فضائل ہیں، آج رات توبہ کی رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، شب توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، آپ نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے، اس کی بغل میں کوئی چیز ہے۔ آپ نے پوچھا تیری بغل میں کیا ہے؟ کہا حضور بوتل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ شراب کی بوتل ہے تو شرابی تھا، منہ سے نکلا حضور بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا تو چھپا کیوں رہا ہے، بوتل میں کیا ہے؟ تو نے کہا حضور بوتل میں دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ ہے تو پھر تم چھپانا نہیں چاہیے تجھے۔ اب بوتل میں تھی شراب، اس کے منہ سے بیک وقت نکل گیا دودھ۔ آپ نے چادر ہٹوائی اور اس بوتل کو اس سے لے لیا، جب دیکھا تو اس بوتل کو میل کر دیکھا تو اس میں دودھ نظر آیا۔ وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ شرابی چلا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا، التجا کی، یا اللہ آج عمر میں یہ راز فاش کر کہ یہ شرابی تھا، اس کی بوتل میں دودھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ دودھ کیسے شراب سے منتقل ہو کر دودھ کی شکل میں اختیار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا اے عمر ہاں وہ شرابی، لیکن تیرا غیظ و غضب اس پر اتنا حاوی ہو گیا، اس نے میری بارگاہ میں توبہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، آج ہم نے اس کے وعدے کی لاج رکھی، اس کی شراب کو دودھ کی شکل میں بدل کے رکھ دیا۔ اللہ
اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا کہ یہ رات موقع خراب کرتی ہے۔ ویسے تو ہر رات ہم گزار دیتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں جو خاص راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خاص راتیں انسان کو موقع دیتی ہے کہ انسان آج راتوں میں رب کی رحمت جوش میں آپ مانگ لے، آج جو مانگے گا رب عطا کرے گا، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ یا اللہ کیا طریقہ ہو؟ فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں جھک جا، سجدے میں سر رکھ دے اور اپنے آنکھوں سے آنسو لے کے آ، عاجزی کر، انکساری کر اور رب کی بارگاہ میں دعا کر کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں، آپ فرماتی ہیں ایک رات ایسی آئی میری زندگی میں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پہ نہ پایا۔ میں نے سوچا کہ حضور شاید آج کسی اور زوجہ کے پاس چلے گی۔ حضور علیہ السلام باری باری اپنے ازواج کے پاس جایا کرتے، دن مقرر تھا۔ آپ نے سوچا کہ شاید آج میرے پاس رہنے کی بجائے حضور کسی اور کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ تمام ازواج کی حجروں میں تشریف لے گئی اور تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ حضور تو جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھے۔ جب جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت عائشہ پہنچی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار سجدے کی حالت میں اور طویل سجدہ فرمایا ہوا ہے، حتیٰ کہ صبح قریب ہونے والی ہے، سحری کا وقت ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سوچا نہ شاید حضور علیہ السلام کی روح مبارک قبض ہو چکی ہے، اور میں نے آپ کی پاؤں کی تلیوں کو ملنا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے جنبش فرمائی، حرکت فرمائی، سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک کے بال سارے آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ فرمایا عائشہ تو نے کیا سمجھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناانصافی کروں گا، تیری باری پر کسی اور بیوی کے پاس جا کے لیٹ جاؤں گا؟ جانا، میں انصاف کرنے والا نبی بن کے آیا۔ اور تجھے پتا عائشہ آج میں جنت البقیع میں جہاں کیوں آیا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کیوں سر پر سجود ہوں؟ فرمایا یا اللہ کے محبوب آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات کی رات ہے، آج رب کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوگی ہے اور آوازیں دے رہی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا اسے معاف کر دے گا، ہے کوئی روزی کا طلبگار اسے رزق عطا کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ آوازیں فجر تک آتی رہتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات تھی اور جبریل امین میرے پاس آئے۔ فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پہ جتنے بھی دروازے تھے جنت کے سارے کھول دیے۔ ایک روایت میں ہے 300 دروازے کھولے گئے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور جنت سے آواز آ رہی تھی آؤ آج رب کی بارگاہ سے عاجزی کرو، انکساری کر کے جو مانگو گے رب عطا کر دے گا۔ آج جنت کا کوئی طلبگار ہے اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا یہ آواز آ رہی تھی آج رب کی رحمت جوش پہ ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ شاعر کہتا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ فرمایا آج رات رب کی رحمت جوش میں ہے، مانگ لو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کیسے عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا امیر تھا، بڑی شاہانہ سوچ تھی،
اور فرمایا کہ اونچی سوچ کا مالک تھا، غرور و تکبر بھی میرے اندر شامل تھا۔ فرمایا میں بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت راجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک حسین و جمیل عورت پہ میری نظر پڑی، میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، حتیٰ کہ وہ عورت مجھے کہنے لگی حسن بصری تو مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا تو مجھے پسند آ گئی، تو خوبصورت ہے۔ اس عورت نے کہا کیا تیرے اسلام نے یہ نہیں تجھے سکھایا کہ عورت کے لیے آنکھیں جھکا لو، شرم سے آنکھیں نیچی کر لو، اور تم مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے؟ وہ عورت چلی گئی، اس نے پیغام بھیجا حسن بصری تجھے میری کون سی ایسی چیز پسند آ گئی کہ تو مجھے خوبصورت بھی کہتا ہے اور اپنانا بھی چاہتا ہے؟ تو اس عورت نے جب یہ سوال کیا تو راجہ حسن بصری نے فرمایا کہ مجھے تیری آنکھیں بڑی پسند آئی۔ اس نے اپنی آنکھیں نکال کر ایک تھال میں ڈال کے اوپر کپڑا رکھ کے حضرت حسن بصری کو بھیج دی۔ فرمایا حسن بصری یہ آنکھیں دنیا ہے، تجھے دنیا پسند آئی ہے، تم نے دین کو اہمیت نہیں دی، یہ آنکھیں میں نے تجھے دے دی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس کام پر اتنا پچھتایا اور اتنا رویا، رب کی بارگاہ میں اتنا شرمسار ہوا کہ ساری رات روتے گزر گئی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے گزری۔ فرمایا رات کا آخری پہر تھا، میری آنکھ لگی ہوئی عورت مجھے خواب میں نظر آئی اور اس نے کہا حسن بصری مبارک ہو، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے، آج کے بعد سچی توبہ کر لے، رب تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو بڑا پسند کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ سچی توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستو یہ تو توبہ کا ایک واقعہ ہے، سینکڑوں واقعات توبہ کے حوالے سے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ آج رات بالخصوص شب برات کی رات کیا عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ آج رات میری عبادت کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی اس رات کو عبادت کرتا ہے یعنی نفل پڑھتا ہے، فرمایا صبح روزہ رکھے، شام تک اس روزے کو پورا کرے غروب آفتاب تک، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے یہ روایت مروی ہے، حدیث شریف مروی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی جی حضور، فرمایا شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، جی یا رسول اللہ آ رہی ہے، فرمایا آج رات تم نے عبادت میں گزارا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ علی کے تو ہر رات شب بیداری میں گزر جاتی ہے۔ فرمایا نانا علی آج رات بالخصوص عبادت کرنی ہے، خاص عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور رب کو راضی کر لینا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا صبح جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تو سیر کر کے شام تک یہ عمل جاری رکھ، یعنی روزہ رکھ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے والے کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ شعبان کا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا حدیث پاک سے ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے 15ویں شعبان کا، اور ایک روایت میں کہ حضور پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، شعبان میں پورا مہینہ سوائے 29 یا 30 کی، اور 15ویں کا بالخصوص روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت والا روزہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ اس 15ویں شعبان میں اور کوئی خاص بات، کوئی خاص عمل، کوئی خاص فضیلت؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ جب شب برات کی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال موجود ہیں،
اتنے دوزخ سے عذاب ہوتے ہیں. اور قبیلہ بنی طلب عرب میں سب سے بڑا قبیلہ اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں. ہم ایک بکری کے جسم کے بالوں کو گن نہیں سکتے، ایک بکری کے جسم کے بالوں کو گن نہیں سکتے. اور رب تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ قبیلہ بنی طلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ پر بھی رات کو اتنے دوزخ سے عذاب فرمائے. اتنی رحمت بھری رات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرتی ہے، بندے آ میرے پاس آ، میں تجھے اپنی رحمت سے مالا مال. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ 15ویں شعبان المعظم کو گھر تشریف لائے. آپ کی زوجہ محترمہ فرمانے لگی، اے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، اے میرے ساتھ کے تاج، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہے، پر میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات مردوں کی زندوں کی لسٹ میں سے مردوں کا نام نکالا جائے گا، آج رات فہرستیں تیار کی جائیں گی، آج بجٹ کی رات ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جن کے نام نکالے جا رہے ہیں ان کو تو خبر ہی نہیں کہ ہم نے اگلی 15ویں شعبان کو زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اگلی 15ویں شعبان کی رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. پر مجدد الفسانی کو یہ اللہ نے علم عطا کیا ہے کہ آئندہ 15ویں شعبان کو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا. اور مجدد الفسانی کا وصال ہو گیا، آئندہ 15واں شعبان آپ نے اپنی زندگی میں نہیں پایا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اگلے سال زندہ ہی نہیں رہنا، اس کا یہ عالم ہے. جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا، وہ تو غافل بندہ ہے. تو غفلت کی زندگی سے نکلو، عمل کی زندگی میں آ جاؤ. آج ہم رب کی بارگاہ میں وعدہ کریں، یا اللہ آج 15ویں شعبان کی رات کی عبادت میں بلائیں گے، آج تجھے راضی کریں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اب میں آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات واقعہ سنانے لگا. شہزادہ قرطبہ رات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والے امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی. آپ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ اپنی 15ویں شعبان کیسے گزارتے ہیں، شب برات کی رات کیسے بسر کرتے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں. اور سے سنیے گا، شاید یہ بات آپ سن کے اس پہ عمل کریں تو اللہ میرا اور آپ کا بیڑا پار کر دے. یہ نواز رسول کی سنت بتا رہا ہوں کہ یہ رات کیسے گزارتے ہیں. حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلے حصے میں اپنے نانا کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں. رات کا ایک حصہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے. اور پھر فرمایا رات کا دوسرا حصہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. اور پھر فرمایا رات کا تیسرا حصہ نفل پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے. فرمایا اے امام حسن، یہ بتائیے کہ جب سے آپ یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور آپ کو یہ عمل کس نے بتایا ہے، کیا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں؟ فرمایا نا، یہ عمل مجھے میرے والد محترم علی مرتضیٰ شیر خدا نے بتایا، اور میرے والد محترم کو یہ عمل میرے نانا جان محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. فرمایا کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب میں خاص جگہ عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ رات ایسی رات ہے کہ حضور آپ پہ کھڑی نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے اکارن کھلا ہے دروازہ. یہ رات عبادت کی رات ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان کو رات باہر نکلے. آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ٹھنڈا جسم ہو گیا. کسی نے پوچھا